ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ پروجیکشن ایک ٹیچر کی کہ وہ بہت سخت ہوتا ہے، مارتا ہے، یہ کب سے شروع ہوئی؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں تو یہ ہے کہ ٹیچر بہت ہی نرم دل ہوتا ہے اور اگر اس کی گفتار بھی دیکھیں تو بڑی نرمی سے پیش آتا ہے اپنے طالب علموں کے ساتھ. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ کلچر کب سے ڈیولپ ہوا؟ بہت امپورٹنٹ سوال. اور اسلامکلی اسپیکنگ اسلامی روایت کے اندر استاد ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، وہ نرم دل ہے تھرو آؤٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آگے تک جو روایت ہے ان میں آپ کو نرمی ہی ملے گی بائی اینڈ لارج. یہ جو ماڈرن ڈے کے اندر ہم یہ کارپورل پنشمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے روٹس بھی کالونائزیشن کے اندر ہے. جب یہ برٹش کالونیز دنیا میں بن رہی تھیں، فرینچ کالونیز بن رہی تھیں، تو ان کے زیر اثر جو تعلیمی ادارے بنائے گئے، انہوں نے کہا کہ جس ملکوں میں ہم جاتے ہیں، یہ جو بچے ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم نے تہذیب یافتہ کرنا ہے، ان کو ہم نے مہذب بنانا ہے، ان کو ہم نے مینرز اور ایٹیکٹ سکھانے ہیں. مگر یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے لینز میں یہ جنگلی ہیں، یہ پرانے ہیں. انہوں نے ایسے سکولز پیدا کیے، ایسے سکولز قائم کیے، کیڈیٹ سکولز ایسے بنائے جہاں پہ ان کے پی ٹی ماسٹرز آتے تھے، جہاں پر آ کے وہ لوکل پاپولیشن کو خاص انداز میں اور فزیکل کارپورل پنشمنٹ خاص طور پہ دی جاتی تھی. تو اس سارے فینامنن کے روٹس کالونائزیشن کے اندر ہیں. یہاں پر بھی جو ہمارے ہاں اس روایت کے اندر پہلے پرانے سکول تھے، جو بڑے بڑے سکول تھے، انہوں نے وہی سارا ہیریٹیج امبائب کیا. بچوں کو مارو، ان کو خاص قسم کی پی ٹی کراؤ، یہ سیدھے نہیں ہے تو ان کو فٹس مارو، ان کو سٹکس اور وہ پیٹنز اور وہ سارا. اور پھر ہمارے ہاں جو سرکاری سکول اسی اثر میں پیدا ہو رہے تھے، وہ مولا بخش اور وہ سارا کلچر پیدا ہوا. تو یہ جو ماڈرن ڈے کے اندر 200-300 سال کی روایت ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں. لیکن حقیقت میں آپ ریلیجن کی طرف جائیں، میں ریلیجن کی کچھ بات پروفیسر صاحب کی اجازت سے کرنا بھی چاہتا ہوں. دیکھیں استاد اور شاگرد کا تعلق کیا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکریج کرتے ہیں تم سوال کرو. صحابہ نے دینی معاملات میں، حالانکہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہر کہنا بائنڈنگ ہے، وہ وحی کے بغیر خطاب نہیں فرماتے. سرکار دو عالم کی اجازت دیتے ہیں کہ تم نے کچھ بات کرنی ہے پوچھ لو میرے سے. صحابہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاجکس طلب کیے ہیں. یا رسول اللہ ہم شہر کے اندر رہ کے کیوں نہیں لڑتے، شہر کے باہر کیوں جا رہے ہیں. باقاعدہ کانورزیشن ہیں، کئی کانورزیشن ہیں. یا رسول اللہ ہم یہ کھجور ایسے کاشت کر لیں تو بہتر نہیں ہے. یعنی جو معلم انسانیت ہے وہ آپ کو اتنی گنجائش دے رہا ہے اپنے شاگردوں کو کہ مجھ سے بات کر لو. اسی کے زیر اثر آپ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں، پوچھ لو، کویسچن می. آج کا جو ٹیچر ہے جو کہ علمی طور پہ رسوخ فی العلم نہیں رکھتا، وہ سوالوں سے گھبراتا ہے. سوال کیے جائیں وہ کہتا ہے یہ بے ادبی ہے، چپ کر جاؤ، گیٹ لاس، کلاس سے باہر نکل جاؤ، تم کان پکڑ لو. ہمارا استاد جو پاکستان کے اندر ہے، میں اچھے اساتذہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، میں اوسطاً درجے کے پر ایوریج درجے پہ بات کر رہا ہوں کہ دین کہہ رہا ہے مکالمہ، کانورزیشن، ڈائیلاگ. ہمارا استاد سوالوں سے دوڑتا ہے، سوالوں سے ڈرتا ہے اور اس کو بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں ڈال دیتا ہے. اور یہ جو مارنے کا کلچر ہے یہ ہمارا کلچر نہیں تھا، نہ یہ خلافت راشدہ کے اندر اس طرح رائج تھا، نہ آٹومنز میں. یہ بڑا 200-300 سال کا اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں کارپورل پنشمنٹس کی، اس کے پیچھے کالونائزیشن ہے. اس کو وائٹ مینز برڈن کہتے تھے. سفید آدمی کو زیادہ پتہ ہے، ان کو مار کے سیدھا تہذیب یافتہ کرو. ہم نے ان سکولوں سے یہ حاصل کیا. صحیح. ناصر صاحب میں چاہوں گی ذرا بتائیں، جس طرح سے ذکر کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے پیارے آقا بطور استاد کیسے تھے؟ حضور علیہ السلام کا تو قرآن مجید نے بیان کیا نا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجے جو تمہارے اندر سے ہیں، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں. جب آیات تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت آیات کا ایک نور ہوتا ہے، اس نور سے باطن روشن ہوتے ہیں. اس کی بیماریاں، اس کی خرابیاں جو باطن میں جب نظر آتی ہیں، وہ یزکیکم، پھر پیوریفائی کرتے ہیں ان کے ہارٹس کو، پرگیشن کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اس طرح پاک اور صاف کرتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی گناہ رہنے نہیں دیتے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، جب دل صاف کرتے ہیں پھر کتاب کی تعلیم اس میں ڈالتے ہیں. علم نور ہے، علم ایک نور ہے، اور یہ نور
آپ دیکھیں ہم جب دودھ بھی لیتے ہیں نا تو صاف ستھرے برتن میں ڈالتے ہیں. اگر خراب برتن میں دودھ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی خراب ہو جائے گا. جب برتن دل کا برتن صاف ہوگا اس میں علم کا نور آئے گا تو پھر وہ بہت صاف ستھرا رہے گا اور اس کا ایک اجالا ہوگا. اور پیارا آقا علیہ السلام نے اسی پر کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف کیا, روحانی بیماریاں ان کے اندر سے نکال کے پھر اس میں نور, علم کا نور عطا کیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا تھا آپ دیکھیں. عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے صحابہ کو کفار کی طرف سے آئے تھے حدیبیہ کے مقام پر, حضور علیہ السلام سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے تھے. وہاں پر کچھ معاملہ دیکھا, واپس کفار کے پاس گئے. انہوں نے کہا محمد اور ان کے اصحاب سے لڑنے کا خیال نہ کرنا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا حلاق حجام بال کاٹتا ہے تو حضور کے اسٹوڈنٹس حضور کے بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. میرے آقا وضو کرتے تو وضو کا پانی کسی نے ہاتھ میں اٹھا کے اپنے چہروں پر ملتے. اسٹوڈنٹس اس طرح پیار کرتے تھے آقا کے ساتھ, اس لیے کہ رسول اللہ سب سے بڑھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیار کرتے. پروفیسر صاحبان بہت بہت شکریہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. کچھ ہی دن میں افطار کا وقت ہو جائے گا لاہور میں, افطاری کیجیے. ہم دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. افطاری کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں.